السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا سچا واقعہ لے کر آئی ہوں۔ حضرت عبدل بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی شادی نہیں کی۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا۔ ایک دن بیٹھے حدیث کی ایک کتاب پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت میں کوئی بھی اکیلا داخل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیوی کے ساتھ داخل ہوگا، اور جس نے کسی وجہ سے دنیا میں نکاح نہیں کیا تو اس کا نکاح دنیا ہی کی کسی کنواری لڑکی کے ساتھ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ دونوں میاں بیوی بن کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ دنیا میں تو میں نے نکاح نہیں کیا ہے، لیکن جنت میں میرا نکاح کر دیا جائے گا، تو پھر آخر وہاں میری بیوی کون ہوگی؟ حضرت عبدل رضی اللہ تعالیٰ نے اسی رات اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے خواب میں میری جنت کی بیوی دکھا دیجیے۔ پہلی رات میں دعا قبول نہیں ہوئی تو دوسری رات پھر سے دعا مانگی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی تو تیسری رات دعا مانگی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی ایک عورت ہے جو حبشہ کی رہنے والی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے عبداللہ، میرا نام میمونہ ولید ہے، میں بصرہ میں رہتی ہوں اور میں ہی جنت میں تمہاری بیوی بنوں گی۔ حضرت عبداللہ کی جب آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ اٹھے اور وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنا اونٹ لیا اور بصرہ کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بہت مشہور لوگوں میں سے تھے، اس لیے جب وہ بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا اور پوچھا کہ حضرت، ہمارے شہر میں کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ میں ایک عورت کی تلاش میں آیا ہوں، اس کا نام میمونہ ولید ہے، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگوں کو بہت حیرانی ہوئی۔ کہا کہ حضرت، آپ اتنی دور میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ فرمایا ہاں، کیا میں ان سے نہیں مل سکتا؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک پاگل سی عورت ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ پتھر کیوں مارتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت، وہ عورت عجیب عجیب حرکتیں کرتی ہے، اگر کسی کو پریشان اور روتا دیکھے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر ہنسنے لگتی ہے، اور اگر کسی کو ہنستا دیکھتے تو اس کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگتی ہے۔ وہ کچھ پیسے لے کر محلے والوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ جنگل کی طرف بکریاں چرانے گئی ہوئی ہے، اور شام کو عصر کی نماز کے بعد واپس آ جائے گی، آپ تب تک آرام فرمائیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا مجھے ابھی اسی وقت ان سے ملنا ہے، آپ لوگ مجھے جنگل کا راستہ بتا دیجئے۔ لوگوں نے کہا حضرت، آپ جنگل کی طرف نہ جائیں، کیونکہ وہ بہت خطرناک جنگل ہے، وہاں چیتے شیر رہتے ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ تم لوگ مجھے صرف راستہ بتا دو، مجھے ابھی ہی میمونہ سے ملنا ہے۔ راستہ معلوم کر کے حضرت عبداللہ جنگل کی طرف چل دیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنگل بہت خوفناک تھا، قدم قدم پر خونخوار جانور ملتے تھے۔ میں تو حیران تھا کہ اس عورت کی بکریوں کو ان جانوروں نے ابھی تک کھایا کیوں نہیں۔ اس جنگل میں اتنے بہت سے خونخوار جانور ہیں کہ اگر وہ سب مل کر ایک ساتھ اس عورت کی بکریوں پر حملہ کر دیں تو وہ بیچاری اکیلی عورت اس گھنے جنگل میں کیا کر پائے گی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس جنگل پہنچا جہاں میمونہ ولید موجود تھیں تو اس جگہ کا منظر دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا، کیونکہ میمونہ ولید کی بکریوں کو کوئی اور چرا رہا تھا۔ میمونہ خود تو بکریاں نہیں چرا رہی تھیں، بلکہ وہ تو ایک خوفناک جنگل میں مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آخر ان بکریوں کو پھر کون چرا رہا ہے، کیونکہ بکریاں کبھی ایک جگہ نہیں رکتی،
वह कभी इधर भागती हैं, कभी उधर भागती हैं। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हज़रत मैमूना तो नमाज़ पढ़ रही हैं और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागने नहीं देते। यह मंजर देखकर मैं हैरान रह गया कि आखिर शेर चीते और बकरियों के दोस्त कैसे हो गए। चीते और शेर बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हज़रत मैमूना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखा। देखते हुए कहा, ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत में मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे मिलने कैसे आ गए। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, यह सुनकर मुझे और ज़्यादा तहज्जुब हो गया कि मैमूना के साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी, तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हज़रत मैमूना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। उन्होंने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम जन्नत में मेरे शौहर बनोगे। फिर मैंने हज़रत मैमूना से पूछा कि आखिर यह तो बताओ कि इन शेर चीतों और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था कि ये शेर चीते इन बकरियों के रखवाले बने हुए हैं। हज़रत मैमूना ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, जब से मैंने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीतों ने भी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।